معلوم ہو. بدیہی ہم بول سکتے ہیں. بدیہی ضروری سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ بھاری بن جاتا ہے. تو واضح نوعیت کے الفاظ، بالکل آشکارا قسم کے احکام. چونکہ ناظرین متوجہ ہیں کہ فقہی احکام ہوں یا دوسرے، وہ دو قسم کے ہیں. بعض ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہیں، ہر قرآن کو آسمانی کتاب سمجھنے والے کو وہ احکام معلوم ہیں. نماز اسلام میں فرض اور واجب ہے، زکوٰۃ اور حج اور روزہ واجب ہے. یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جو کسی مسلمان کو معلوم نہ ہو. ان کو ضروریات دینی اسلام کہا جاتا ہے. یعنی دینی اسلام کے ایسے احکام ہیں جو سب کو معلوم ہیں، سب کو معلوم، ان کو ضروریات دینی اسلام کہا جاتا ہے. ان کا اگر کوئی خدا نخواستہ انکار کر دے، یعنی سرے سے کہے کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، دو باتیں ہیں. یا مسلمان کے الہی احکام کے مقابلے میں دو قسم کے رد عمل سامنے آ سکتے ہیں. ایک مرتبہ ایک کلمہ گو وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو فرض مانتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اقیم الصلاۃ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. جو قرآن کو آسمانی کتاب مانتا ہے وہ نماز کے وجوب کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے فرض ہے. لیکن تارک الصلاۃ ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے. تارک الصلاۃ کا حکم اور ہے اور نماز کے منکر کا حکم اور ہے. تارک الصلاۃ اگر نماز کا وہ منکر نہیں ہے تو وہ قابل مذمت ہے، بہت قابل مذمت ہے. تارک الصلاۃ، الصلاۃ عمود الدین کہا گیا ہے، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواہا، نماز اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو باقی عبادات بھی انسان کی قبول ہوتی ہیں. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز اگر مسترد ہے، نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو باقی عبادات بھی وہ قابل قبول نہیں ہیں. جو نماز پڑھی گئی ہو لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس کی وجہ سے باقی عبادات بھی مسترد ہیں. اور اگر سرے سے کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کی باقی عبادات کس طرح خدا کے بارگاہ میں قابل قبول ہو سکتے ہیں. وہ مذمت اپنی جگہ، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہاں تک جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. جو بغیر کسی شرعی مجبوری کے نماز کو ترک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ یہ نجس ہو جاتا ہے، اس کو رشتہ نہیں دے سکتے. وہ بعض اوقات تاکید کے لیے اس قسم کی تعبیریں کی جاتی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تارک الصلاۃ اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے کہ جو نماز کو معمولی سمجھے، جو نماز کو ایک ہلکی عبادت سمجھے، اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. وہ تمام اپنی جگہ، لیکن اگر وہ نماز کو فرض سمجھتا ہے، واجب سمجھتا ہے، انکاری نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے، البتہ ایک گناہ گار مسلمان ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ نماز کا انکار کر دے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. البتہ ایک باریک نقطے کی وضاحت میں سمجھتا ہوں اپنے محترم ناظرین کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے انکار کی بھی دو وجہ ہو سکتی ہیں، پس منظر اس کے دو ہو سکتے ہیں. بعض اوقات انسان لا علمی کی وجہ سے، بے خبری اور جہالت کی وجہ سے اسلامی معاشرہ یا ماحول سے بالکل کٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ نماز لا علمی کے نتیجے میں نماز کو واجب نہیں سمجھتا. یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یعنی نماز کا ایسا انکار جس سے رسالت کا انکار لازم آ جائے، جو رسالت کے انکار کے مترادف ہو، جو رسالت کا انکار سمجھا جائے، یہ بندہ جو ہے ضروریات دین اسلام کا منکر سمجھا جاتا ہے. تو کافر ہم اسے کہیں گے کہ جو خدا کی ذات کا منکر ہو، یا خدا کی ذات کا تو قائل ہے مگر توحید کا منکر ہے. کسی کو خالقیت اور رازقیت میں خدا کا شریک قرار دے، یا کسی کو عبادت میں خدا کا شریک قرار دے، وہ کافر ہوتا ہے، اور ان 10 نجاسات میں سے ایک ہے. قبلہ اگر کسی معاشرے میں مختلف مذاہب، مختلف ادیان کے لوگ رہ رہے ہیں تو کیا وہاں پر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ہر ملنے جلنے والے سے پہلے پوچھیں، تصدیق کریں کہ بھائی آپ کا
کیا مذہب ہے، ایمان کیا ہے، پھر اس سے ہاتھ ملائیں؟ نہیں، وہ خصوصاً اگر آپ ایک اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں، اب وہاں اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کا ملک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم میں، اگرچہ وہ اقلیت میں صحیح، لیکن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو پابند نہیں کیا گیا ہے کہ اگر کہیں کسی سے ملنا چاہتے ہیں، اس کا ہاتھ گیلا ہے تو پہلے آپ سے پوچھیں کہ صاحب آپ کا مذہب کیا ہے۔ تو ایک اسلامی مملکت میں ہر ملنے والے کو آپ مسلمان سمجھ کے اور مسلمان والا اس سے سلوک و برتاؤ کر سکتے ہیں۔ قبلہ، ہماری اگلی نجاست ہے نجاست خور حیوان کا پسینہ، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ جی ہاں، یہ 10 نجاسات میں سے میرے خیال میں شاید یہ واحد نجاست ہو کہ جس کے بارے میں شاید ہمارے بعض ناظرین یا مسلمانوں کو خبر نہ ہو۔ باقی جو 9 نجاسات ہیں میرے خیال میں سب کو معلوم ہے کہ یہ نجسیں پیشاب، پاخانہ، خون، مردار، کافر، یہ ایک خاص قسم کی نجاست ہے کہ اگر کوئی جانور، اونٹ ہو، گائے بھینس ہو یا بھیڑ بکری، وہ نجاست خار ہو۔ اب یہ نجاست خار سے مراد یعنی کہ ان 10 نجاسات میں سے جو نجس سے کھانے کے قابل ہے اس کو اگر وہ کھاتا ہو تو اس کا پسینہ نجس ہے نہیں، وہ ایک خاص قسم کی نجاست پاخانہ خور، وہ اس حیوان کا جو پسینہ ہوگا وہ نجس شمار ہوگا۔ البتہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ایک دفعہ کے کھا لینے سے یہ حیوان نجاست خور نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ اپنی عادت بنائے، یعنی اس کثرت سے وہ نجاست وہ کھاتا رہے کہ اس کو نجاست خور کہا جائے۔ ایسی صورت میں اس کا جو پسینہ ہوگا وہ نجاسات میں شمار ہوگا، اور وہ آپ کے کپڑے کو یا جسم کو لگ جائے تو وہ اس کی نجاسات آپ کے کپڑوں تک سرایت کر جائے گی اور آپ کے کپڑے نجس ہوں گے۔ یہ پاخانہ کسی بھی جانور کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، پاخانہ انسانی پاخانہ، انسان کا پاخانہ، جی انسانی پاخانہ کی خصوصیت ہے۔ قبلہ، نجاسات کی ہماری یہ بحث تو ختم ہو چکی ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نجاست کے ثابت ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو نجس چیز ہے وہ پاک چیز کے اوپر گری ہے، ہمیں خود یقین ہو، آپ کو خود یقین ہو، بالوجدان، ہم کہتے ہیں بالوجدان، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 عادل آپ کے پاس آ کے گواہی دیں، یعنی 2 عادل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے 2 فرد کہ جو کبھی گناہ کبیرہ نہ کرتے ہوں، ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ نہ کرتے ہوں، اور جو گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ بار بار ان کے وہ مرتکب نہ ہوتے ہوں، اور علاقہ یا زمانے کے لحاظ سے اپنی شخصیت کے منافی کوئی کام نہ کرتے ہوں، جس کو فقہی اصطلاح میں خلاف مروت کہتے ہیں، یا جو گناہ کبیرہ ہیں وہ ایک دفعہ بھی وہ اس کے قریب نہ جائیں، مرتکب نہ ہوں، اور اصرار نہ کریں، بار بار گناہ صغیرہ بھی وہ نہ کریں، اور خلاف مروت یعنی اپنی شخصیت کے منافی کوئی کام نہ کریں، یہ عادل ہے۔ ایسے 2 آدمی آ کے آپ کے پاس گواہی دیں کہ ہم نے اس کپڑے کو، اس برتن کو نجس ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک یہ، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یعنی جس کے ہاتھ میں، جس کے استعمال میں یہ چیز ہے، جس کے ہاتھ میں یہ برتن ہے، جس کے پاس یہ لباس یا کپڑا ہے، وہ تصدیق کرے، وہ کہے کہ یہ برتن میرا، یہ برتن ناپاک ہے، یہ برتن جو میرے استعمال میں ہے، یہ کپڑے جو میرے استعمال میں ہیں وہ ناپاک اور نجس ہیں، تو پھر آپ اس سے کوئی ثبوت مانگنے کے پابند نہیں ہیں کہ بھئی 2 عادل گواہ پیش کرو، یہ تو تم نے دعویٰ کر دیا کہ میرے کپڑے نجس ہیں یا میرا برتن نجس ہیں، اب اس کو ثابت کرو، دلیلوں سے ثابت کرو، گواہ پیش کرو، نہیں، یعنی جس کے استعمال میں یہ چیز ہے خود اس کی تصدیق کہ یہ چیز نجس ہے وہ مانی جائے گی، کافی ہے، اور اس کو نجس سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر ہم کسی سے کچھ خریدنے جاتے ہیں یا عاریتاً مانگتے ہیں اور وہ کہے کہ یہ نجس ہے تو ہم اسے نجس تصور کریں گے۔ جی بالکل، یا مثلا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور کسی دوست کے کپڑے ہیں، اس کے کمرے میں اس کے کپڑے ہیں، آپ ان کو پہن کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہے کہ بھئی یہ تو جوڑا میرا نجس ہے، آپ اس کو نجس سمجھیں گے اور اس کی نجات ثابت ہو جائے گی، اس کے کہنے سے آپ اس میں پھر نماز نہیں پڑھ سکیں گے، کوئی آپ ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبلہ، نجاست کے سرایت کرنے، پھیلنے یا منتقل ہونے کے کیا طریقہ کار ہے اس کا؟
یہ مسئلہ ہم گزشتہ پروگراموں میں ضمناً ایسی باتوں میں کسی حد تک بیان ہو چکا بتا چکے ہیں۔ آج باضابطہ یہ آپ سوال کر رہے ہیں، یہ محترم ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو ہم نے 10 نجاست بیان کی ہیں، یہ ان 10 میں سے کوئی بھی نجاست کسی دوسرے جسم، وہ انسانی جسم ہو یا کپڑا ہو یا برتن، وہ اس صورت میں نجاست پھیل سکتی ہے اور دوسری پاک چیز نجس یا متنجس ہو سکتی ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک تر ہو۔ صحیح، ان دونوں میں سے کوئی ایک تر ہو تو پھر جو نجاست ہے وہ پاک چیز تک وہ سرایت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں خشک ہیں، کافر ہے، منکر خدا ہے اور اس کا جسم خشک ہے، اس کو آپ کا ہاتھ لگ جائے، یا نجس العین جانور کتا اور خنزیر خشکی میں رہنے والے، ان کا جسم پاک ہے اور ان کو آپ کا ہاتھ لگ جائے، آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے اور ان کا جسم بھی خشک ہے، ان کو اگر لگ جاتا ہے تو اس کی نجاست آپ کے ہاتھ تک سرایت نہیں کرے گی، نہیں پھیلے گی، ادھر جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی۔ تو وہ یا یہ شرط ہے کہ رطوبت کی وجہ سے، تری کی وجہ سے ایک جسم کی جو نجاست ہے دوسرے جسم تک پھیلے، دونوں خشک ہوں تو پھر